السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کے کل کے زبردست چھکے کی، جو پاکستان نے ثبوت اور حقائق پوری دنیا کے سامنے رکھ کر بتایا کہ بھارت کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا اور کیسے پاکستان نے بے تحاشا جانی و مالی نقصان اٹھایا بھارت کی ان غلیظ حرکتوں کی وجہ سے، اور کیسے یہ اپنا سافٹ امیج لیے پھرتا ہے پوری دنیا میں، اور مودی کے انڈر ڈائریکٹلی وہ کیسے ایک سیل کام کر رہا ہے جو کہ اربوں روپے خرچ کر رہا ہے پاکستان میں سی پیک کو متنازع بنانے کے لیے، سی پیک کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ سی پیک انشاءاللہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کے ہر صوبے کو اکنامکلی اپ لفٹ کرے گا انشاءاللہ. ہماری نادان اپوزیشن جماعتیں اس چیز کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ کا دشمن اس چیز سے بخوبی واقف ہے. یہاں بات کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے کل پروگرام اعتراض ہے میں عادل عباسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بہت عجیب سی بات کی، اور عمران خان حکومت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایسے ثبوت تو ہمارے دور میں بھی موجود ہوتے تھے، ہمارے نون لیگی دور میں بھی ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن آتی تھی، لیکن ہم کبھی بھی یہ حقائق اور ثبوت سامنے نہیں رکھا کرتے تھے. یہ غلط کیا ہے. عمران خان حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پینک پھیلے گا. کیا ضرورت ہے عوام کو بتانے کی کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ بھائی عوام کو آپ بتائیں گے تو وہ کیئرفل ہوں گے نا. عوام کو کیوں نہ بتائیں؟ آپ کے 100 میں سے جو 99% ٹائمز، 99% آف دا ٹائمز جو آپ کے دہشت گردی کے حملے ختم ہو جاتے ہیں، نہیں ہو پاتے، ناکام ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کی مدد سے آپ کی سیکیورٹی فورسز جاں فشانی سے وہیں پر ان کو منہ توڑ جواب دے کر روک لیتی ہیں ماشاءاللہ. وہ تو عوام کے سامنے کبھی آتے ہی نہیں. اور جو خدا نخواستہ 100 میں سے ایک واقعہ ہو جائے اور اس کو بھی بروقت کنٹرول کر لیا جائے تو اس پر تمام تیر جو ہیں وہ تنقید کے اور ہر طرح کا جو آؤٹ ریج آتا ہے وہ ان کے خلاف آتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت نے بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے، اور یہی وہ کوآپریشن ہے جو کہ میاں صاحب کے دور میں اچھا ہوا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود بتا دیا، یہی وہ چیز تھی جو مسنگ تھی، جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز تڑپتی تھیں کہ ہم دشمن سے مقابلہ کر کر کے تھکتے نہیں اور دوسری طرف ہمیں ہی ملائن کیا جاتا ہے. یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ سیم پیج پر ہیں، اور حکومت، آپ کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ مل کر نہ صرف آپ کے دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے ماشاءاللہ، بلکہ عوام کو بھی ساتھ ساتھ آگاہ کر رہی ہے کہ آپ کو کس طرح کے چیلنجز سے ہماری قوم نبرد آزما ہے. اس میں یہ کہنا کہ جی ہمارے دور میں بھی تھا، ہم تو بتاتے نہیں تھے، ہم تو پینک نہیں کریٹ کرتے تھے. پینک کریٹ نہیں ہوتا. بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت ابھی ریسنٹلی یہ اپوزیشن جماعتیں مل کر جو جلسہ کرنا چاہ رہی تھیں اور کوئٹہ میں سیکیورٹی الرٹ جاری ہو گیا تھا، تو اس وقت بلاول ایک تو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں آئے کہ میاں صاحب بہت زیادہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، آپ کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف حملہ آور ہو رہے تھے، اور دوسری طرف سیکیورٹی کنسرنز بھی تھے جس کی وجہ سے بلاول نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. ورنہ گلگت بلتستان سے بلوچستان آنے کے لیے بلاول کو کم از کم جہازوں کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایک میرے خیال میں بڑا ایک ان نیسیسری ڈسینٹ کا مظاہرہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کہ میرے خیال میں تھوڑی زیادتی کی بات ہے کہ آپ کو اس وقت مل کر دشمن کو ایکسپوز کرنا ہے. آپ کا دشمن 20 سال سے جو آپ کے ساتھ کھلے عام کر رہا ہے، جو دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتا، جو کہ وہ پیسے سے ہر کسی کا منہ بند کروا لیتا تھا، جو کہ آپ بھی یہ جو ہوتا تھا نا پاک بھارت، یہ کیا ہوتی تھی امن کی آشا، وہ آپ کے لوگوں کو بے دردی سے مار رہا ہے. آپ نے دیکھا کل کس طرح انہوں نے جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے جب وہ آڈیو میسیجز چلائے اپنی پریس کانفرنس کے دوران، جس طرح سے جو ویڈیوز چلائیں کہ کس طرح ثبوت سامنے آ گئے ہیں کہ وہ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو، وہ کیسے اسلام کا نام بدنام کرنے کے لیے لوگوں کو افغانستان میں اور دائیں بائیں ٹرین کرتے ہیں، اور پھر خود کش حملہ آوروں کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ دراصل وہ ان کی کارستانی ہوتی تھی. اب جب کہ ہم نے ثبوت کے ساتھ ہر چیز دنیا کے سامنے لے آئے ہیں، تو اس وقت اپنی حکومت کے اور اپنی ریاست کے قدم مت اکھاڑیے. اس وقت آپ ان کی ہمت بندھائیں، اور یہ وقت ہے ایک پاکستانی بن کر سوچنے کا. یہ کیا بات ہوئی کہ بس چونکہ آپ کو این آر او نہیں ملا، چونکہ آپ لوگ جس طرح چاہ رہے ہیں، آپ بندہ ان سے پوچھے، یہ دن رات کہتے ہیں کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. مہینہ پہلے کہتے تھے کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، اب کہتے ہیں کہ جی عوام کے سامنے ساری بات ہوگی. بھائی پہلے بھی تو عوام کے سامنے ہی بات ہو رہی ہے نا ساری.
آپ اگر کوئی عوام کے سامنے بات نہیں کر رہا تھا تو وہ آپ نہیں کر رہے تھے. جو بیک ڈور سے آپ محمد زبیر صاحب کو اگست کے آخری ہفتے اور 7 سپٹمبر کو نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کے حوالے سے جو زبیر صاحب گزارشات لے کر گئے آرمی چیف کے پاس کہ ان کے کیسز کو ختم کرائیں, کرپشن کیسز جو ان پر ہیں, تو آرمی چیف نے کہا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, عدالتی نظام جانے اور آپ لوگ جانیں. اس بات پر آپ لوگوں نے قومی سلامتی کے راز لیک کرنے کا پورا وہ پروگرام شروع کر دیا, جس کا خرم دستگیر صاحب نے بھی ببانگ دہل اعلان کیا ایک پروگرام میں کہ ابھی ہمارا منہ نہ کھلوائیں, بات یہیں پر رہنے دیں, ایاز صادق کے معاملے پر زیادہ بات نہ کیجیے ورنہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے راز ہیں جو کہ آ سکتے ہیں. تو یہ آپ پاکستان کی ریاست کو آنکھیں نہیں دکھا رہے, آپ پاکستان کی عوام کو اپنی جو حب الوطنی ہے آپ کی اس پر شک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. ہم کسی کو بھی غدار نہیں کہتے, میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید سب مجھ سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہوں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, آپ کے اعمال آپ کی بات سے زیادہ وزن رکھتے ہیں. سو اگر آپ کے اعمال آپ کی گفتگو کو کانٹراڈکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ شک کریں گے کہ آپ یہ کیسے پاکستانی ہیں, آپ کو ایک ایسی پاکستان سے محبت ہے کہ آپ اپنی ہی ریاست کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی جی گلگت بلتستان کے الیکشنز پر. آج دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہم نے جتنے بھی اسٹریٹ شوز دیکھے جس میں وہاں کی عوام سے سوال کیا گیا کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے, تو زیادہ تر نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا نام لیا. پی ٹی آئی کے حق میں جو لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ایماندار ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایماندار شخص اور اس کا لایا گیا بندہ ہم پر ہمیں آ کر سرو کرے. اور جبکہ پیپلز پارٹی کے جو سمپتھائزرز تھے یا ووٹرز تھے, پوٹینشیل ووٹرز جو آج ووٹ کریں گے پیپلز پارٹی کے حق میں, ان کا یہ کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا انیشیٹو تھا اور کسی حکومت نے آج تک ہمارے لیے یہ سہولت نہیں پیدا کی جو کہ بے نظیر کی حکومت نے کی. نون لیگ کا البتہ گراف بہت کم تھا. نون لیگ کے ووٹرز جو پوٹینشیل ووٹرز ہیں وہ بھی ان سرویز میں بہت کم دیکھنے میں آئے. اس کی بنیادی وجہ ایک تو ظاہر ہے ان کا ریاست کے خلاف اور پاکستان کی قومی سلامتی اداروں کے خلاف جو بار بار حملہ آور ہونے کی جو بات ہے, اس وجہ سے بھی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اور ان کے ووٹرز بھی بہت زیادہ ان سے نالاں ہیں. جبکہ ایک اور بات بھی ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے آپ ہی تو مسلط ہیں. 2005 سے لے کر اب 2020 تک آپ ہی کی تو حکمرانی تھی. تو اب مریم جب جلسوں میں یہ کہتی تھیں کہ گلگت بلتستان والوں آپ کو کیسی نااہل حکومت ملی, ہم آئیں گے تو بہتری لائیں گے, تو گلگت بلتستان کے باسی پھر یہ سوال کرتے تھے کہ آپ ہی کو تو ہم لے کر آئے تھے, آپ کی سینٹر میں حکومت تھی, آپ ہی گلگت بلتستان میں آئے اور آپ نے ہمارے لیے پچھلے 6 سال میں کیا کیا ہے. سو یہ بڑی غور طلب بات ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس پر سوال کرنا عوام کا حق ہے اور جواب دینا سیاست دانوں کا فرض ہے. اور آخر میں پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گی بالخصوص نون لیگ سے اور اپوزیشن جماعتوں میں, ایک فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ ہی دونوں زیادہ تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ شاید انہیں اقتدار سے بہت دیر باہر رہنے کی عادت نہیں, اور اگر باہر ہوتے بھی تھے تو فضل الرحمان صاحب تو نہیں, نون لیگ تو فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تھی, پتہ تھا کہ اگلے 5 سال بعد ہم نے ہی وزیر اعظم بننا ہے, ہم نے ہی ساری وزارتیں لینی ہیں, تو ابھی صبر شکر کر کے تم اچھے پیچھے سے یہ کیا اور اسکرین پر آ کر کہا کہ تم برے یوں کر کے کھیل لو. سو اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سیاست ایکسپوز ہو گئی ہے, عوام کے سامنے تمام حقائق آ گئے ہیں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ عوام سوال کرے گی کہ جو لوگ پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے, مطلب بلوچستان میں انتشار پھیلانے کے لیے 23.5 ملین ڈالرز خرچ کرتے ہیں, جو ظالم جو ملینز آف ڈالرز کے ہتھیار لے کر دیتے ہیں کہ جاؤ پاکستان میں دہشت گردی کرو جا کر, جو کنسورشیم بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی اور BLA اور BFR ان کا کنسورشیم بنا کر بلوچستان میں بلوچ سیپریسٹ موومنٹ کو سپورٹ کریں گے کہ ہاں بلوچستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے, تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ کشمیر پر جو کچھ بھارت ظلم کرتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں جی بلوچستان پر تو حد سے زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے, حالانکہ حقیقت اس سے برعکس ہے. اس بار نہ صرف سب سے زیادہ بجٹ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ کا شکر ہے رکھا گیا ہے, بلکہ جو آپ کی CPEC ہے اس سے سب سے زیادہ اگر کوئی صوبہ اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ترقی پائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے, تو وہ ہمارا بلوچستان ہوگا. سندھ بھی ہمارا, بلوچستان بھی ہمارا, خیبر پختونخوا بھی ہمارا, پنجاب بھی ہمارا, گلگت بلتستان بھی ہمارا, کشمیر بھی ہمارا, پورا پاکستان ہمارا, سرائکی بیلٹ ہماری, اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے نہ کوئی شخص
الگ کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے. تو ناظرین، حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ اس طرح کروڑوں ڈالرز لگائے جا رہے ہیں ہمیں آپ کو جدا کرنے کے لیے، اور ہمیں انشاءاللہ مل کر ایک قوم بن کر اسے فائٹ کرنا ہے اس کے خلاف. پاکستان زندہ باد.